محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حضرات، آئیے معمول اور دستور کے مطابق ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا سرمدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود مبارکہ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج یہ ہماری چوتھی مجلس ہے۔ کل آپ تمامی حضرات نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں بتائی گئی تھی وہ سماعت کیا تھا۔ آج خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر روشنی ڈالی جائے گی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے، اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایک عظیم صحابی رسول، ایک عظیم سپہ سالار، ایک عظیم عاشق رسول کا نام عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بلکہ جن کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی، اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، ایسی شخصیت کا نام عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اگر آپ پڑھیں گے، ان کی سوانح حیات کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنے بھی صحابہ ہیں، سارے کے سارے صحابہ یا آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے مرید ہیں، لیکن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرید بھی ہیں اور آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی مراد بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دلی خواہش کا نام عمر فاروق اعظم ہے۔ آپ اگر تاریخ اسلام پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا، ابتدا اسلام کے حالات اگر آپ پڑھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کتنی تکلیفیں اٹھائی،
کتنی مصیبتوں کو جھیلا، وہ صحابہ جو ابتدا میں اسلام لے کر کے آئے، اور ابتدا میں اسلام قبول کرنا ایسا تھا جیسا کہ کسی نے بہت برا کام کر دیا، ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے صحابہ کرام پر۔ تو جب شروع میں جو چند صحابہ اسلام لے کر کے آئے، اس وقت وہ علی الاعلان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، علی الاعلان اللہ کی وحدانیت کا اعلان نہیں کر سکتے تھے، علی الاعلان تبلیغ بھی نہیں کر سکتے تھے، کعبے کا طواف بھی نہیں کر سکتے تھے، بے شمار پابندیاں تھیں، طعن و تشنیع، گالیاں، یہ سب کچھ صحابہ کرام کو برداشت کرنا پڑا ابتدا میں۔ جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے تو اللہ کے رسول تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے صحن پر بیٹھ کر کے اپنے ہاتھوں کو مولا کی بارگاہ میں اٹھا کر کے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار عالم، عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، اللہم اعز الاسلام بعمر، اے مولا عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دعاؤں میں مانگا کہ مولا عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ ایک دن یہی دعا حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کے قبولیت اسلام کا یہ دعا ذریعہ بن گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگ کھینچے کھینچے اسلام کی جانب آ رہے تھے، اسلام کی نشر و اشاعت ہو رہی تھی، تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن وہ جلال میں آ گئے۔ بولے کون ہے وہ جو ہمارے لات و عزا کو گالی دیتا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ماں کو بیٹے سے، بیٹے کو ماں سے جدا کر دیتا ہے، باپ بیٹے کے درمیان تفریق کر دیتا ہے؟ آج عمر اس کے سر کو تن سے جدا کر دے گا۔ جلال میں تھے سیدنا عمر ابن خطاب، تلوار لے کر کے نکل گئے اور بہت غصے میں تلوار کو ہاتھ میں لے کر کے نکل ہی رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا کہ اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ وہ محمد ہے نا، محمد ابن عبداللہ، وہ ایک نیا دین لے کر کے آیا ہے، آج اسی کے سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا، وہ شخص ہنسنے لگا، بولے کہ پہلے اس کے پاس بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کے حالات کا جائزہ لو۔ خود تمہارے گھر میں دو دو مسلمان موجود ہیں، دو دو لوگ ان کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اچھا کون ہے وہ؟ کہا کہ تمہارے بہن بھی ہیں اور تمہاری بہن ہے، حضرت خباب ان کے بہن بھی ہیں۔ جلال میں آتے ہیں، سب سے پہلے وہاں کا ارادہ ترک کر کے اپنے بہنوی کے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ پوچھا کون؟ آواز آئی میں عمر۔ حضرت خباب ڈر گئے، ایک کونے میں جا کر کے چھپ گئے۔ دروازہ جیسے ہی کھولا، کہا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں، بس ایسی گفتگو کر رہے تھے۔ نہیں، میں نے سنا ہے کہ تم نے محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خباب باہر نکل کر کے آ گئے اور حضرت خباب سے پوچھنے لگا کون سی کتاب کی تلاوت کر رہے تھے، کون سی کتاب کو پڑھ رہے تھے؟ حضرت خباب کہتے ہیں ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے تھے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ جاتے ہیں اور غصے میں آ کر کے حضرت خباب کو اتنا مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، اللہ اکبر، وہ لہولان ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت عمر کی بہن یہ معاملہ دیکھتی ہے اور یہ حالات دیکھتی ہے، وہ ڈر جاتی ہے اور آگے بڑھ کر کے حضرت عمر ابن خطاب کا ہاتھ پکڑتی ہے اور ہاتھ پکڑ کر کے کہنے لگتی ہے اے بھائی ان کو چھوڑ دے، ان کو مت مار۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر ابن خطاب ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں، جلال میں آ کر کے ایک تماچا اپنے بہن کے گال پر مارتے ہیں، ان کے رخسار پر مارتے ہیں، ان کے چہرے سے خون بہنے لگ جاتا ہے۔ بہن کی محبت غالب آ گئی، بہن کو تکلیف میں دیکھا۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں آخر اس محمد کے دین کو تم نے کیوں قبول کر لیا؟ حضرت عمر ابن خطاب کی بہن کہتی ہے اے بھائی
جان چلی جائے گے گوارا ہے، لیکن ہم محمد کے دین کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم محمد کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ محبت دیکھا، حضرت عمر ابن خطاب تھوڑے سے ٹھنڈے ہو گئے اور فرمانے لگے، اچھا وہ کتاب لے کر کے آؤ جس کتاب کی تم تلاوت کر رہے تھے، جس کتاب کو تم پڑھ رہے تھے، ذرا میں وہ کتاب تو دیکھ لوں، آخر وہ کتاب کیسی ہے، اس کتاب میں کون سی باتیں لکھی گئی ہے۔ وہ بہن کہنے لگی، وہ کتاب ہم تمہیں یوں ہی نہیں دیکھ سکتے، پہلے تم کو غسل کرنا پڑے گا، پاک ہونا پڑے گا، وضو بنانا پڑے گا، اس کے بعد اللہ کی عظیم کتاب ہم تمہارے ہاتھوں میں دیں گے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ غسل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے تلاوت کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ پتہ یہ چلا کہ جب تمہارے دل مغموم ہو جائیں، جب تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہونے لگ جائے، کلام اللہ سے قریب ہو جانا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ ابھی حضرت عمر ابن خطاب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن کلام مجید کی تلاوت کی تاثیر یہ تھی، ان کی دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ وہ حضرت خباب سے کہتے ہیں، اے خباب ذرا مجھے محمد ابن عبداللہ کے پاس لے کر کے تو چلو۔ اللہ اکبر۔ حضرت خباب کہتے ہیں، اے عمر کل ہی انہوں نے تمہارے لیے دعا کیا تھا، مجھے ایسا لگتا ہے اللہ نے دعا کو قبول کر لیا ہے اور تمہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ حضرت خباب حضرت عمر کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے کر کے جاتے ہیں، تاجدار کائنات کے بارگاہ میں لے کر کے جاتے ہیں۔ وہاں پر حضرت حمزہ موجود تھے۔ حضرت حمزہ نے جیسے ہی دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، حضرت حمزہ کہتے ہیں اگر ارادہ ٹھیک ہے تب تو کوئی بات نہیں، اگر غلط ارادے سے آیا حمزہ آگے بڑھ کر کے عمر کے سر کو تن سے جدا کر دے گا۔ ابھی حضرت عمر ابن خطاب میرے آقا کی بارگاہ میں گئے، اللہ اکبر، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جیسے ہی حاضری دیتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، اے عمر کیا ابھی بھی تم اسلام قبول نہیں کرو گے؟ اتنا سننا تھا۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے کچھ اور پوچھا نہیں، میرے آقا کے قدموں میں گرے اور کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو گئے۔ یہ وہ صحابی رسول ہے، 40واں مسلمان، اس سے پہلے 39 مسلمان تھے۔ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے مسلمانوں پر، لیکن جیسے ہی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے آغوش میں آتے ہیں، ایسا لگتا تھا گویا کہ اسلام کو تقویت مل گئی، اسلام میں مضبوطی آ گئی۔ حضرت عمر ابن خطاب تھوڑی ہی دیر بعد میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مستدرک للحاکم کی یہ روایت ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ عرض کرتے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیوں نہیں عمر، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا وہ اللہ حق پر نہیں ہے؟ وہ خدا صحیح نہیں ہے جس کی آپ نے دعوت دی؟ کہا کہ عمر وہ خدا بھی صحیح ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہم چھپ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم چھپ کر کے تبلیغ کیوں کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جب ہمارا خدا بھی حق، ہمارے رسول بھی حق، پھر ہم چھپ کر کے نماز کیوں پڑھیں گے؟ سیدنا عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر ابن خطاب کی قبولیت اسلام کے بعد سب سے پہلی مرتبہ کعبے کے صحن پر علی الاعلان کفاروں کے سامنے نماز ادا کی گئی ہے۔ میرے آقا نے کہا تھا نا، اللہم اعز الاسلام بعمر، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرمائی، تقویت عطا فرمائی۔ کسی کافر کے اندر یہ دم نہیں، یہ طاقت نہیں وہ عمر ابن خطاب کے سامنے آ جائے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر ابن خطاب کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اے عمر، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تم راستے میں چلتے ہو تو تم کو دیکھ کر کے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اللہ نے وہ جلال حضرت عمر ابن خطاب کے رخسار ان کے چہرے پہ رکھا تھا کہ کفار بھی جب دیکھتے عمر ابن خطاب کو تو کانپ جاتے تھے، لرز جاتے تھے۔ اور اس کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال سے فرماتے کہ بلال، کعبے کی چھت پر چڑھو اور زور سے اذان دو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی موجودگی میں کعبے میں نماز بھی پڑھوائی اور علی الاعلان اذان بھی دلوایا۔
اب آئیے میں آپ کو بتاؤں سیدنا عمر ابن خطاب کی فضیلت کے حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ، تقریباً 88 حدیثیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، ان کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتے۔ اور ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کعبے کا طواف کر لوں، عمرہ کر لوں۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول کے عقیدے سے اور ان کی باتوں سے اور ان کے احوال سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ عبادت سے مقدم اللہ کے رسول کی اجازت کو رکھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول اجازت دیں اور عبادت کریں، تب جا کر کے اللہ اس عبادت کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن حضرت عمر ابن خطاب کا مقام دیکھیں، مرتبہ دیکھیں، اجازت طلب کرنے آئے تو میرے آقا فرماتے عمر یا اخی اشرکنا فی صالح دعائک، اپنی نیک دعاؤں میں مجھے بھی شامل کر لینا۔ یہ کس سے فرما رہے ہیں؟ ایک صحابی رسول سے فرما رہے ہیں، اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ وہ آقا جو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے عظیم جس کا مرتبہ ہے، وہ میرے آقا حضرت عمر ابن خطاب سے فرما رہے ہیں اپنی نیک دعاؤں میں مجھے بھی شامل کر لینا۔ اس سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سمجھ میں آتا ہے۔ اب آپ حضرت عمر ابن خطاب کی سیرت کو پڑھیں گے۔ اب میں کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تقریباً کلام مجید میں 21 مقامات ایسے ہیں، 21 مقامات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر ابن خطاب کی تائید میں کلام مجید میں احکامات نازل فرمائے۔ جب وہ مشورے دیتے، اللہ کے رسول کے بارگاہ میں کوئی مشورہ پیش فرماتے، اللہ کو وہ مشورہ اتنا پسند آتا، آیتیں بنا کر کے اللہ کلام مجید میں ان کی حمایت میں آیتیں نازل فرما دیا کرتا تھا۔ 21 مقامات ایسے، ان میں سے چند چیزیں میں آپ کو بتاؤں۔ ابتدا اسلام میں جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ملنے کے لیے آتے، گفتگو کرنے کے لیے آتے، تو ازواج مطہرات بغیر حجاب کے ان سے گفتگو کر لیا کرتی تھی۔ یہ بات حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کو ناگوار گزری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہی اچھا ہوتا اگر ازواج مطہرات ہماری مائیں پردوں کا اہتمام کرتی۔ میرے آقا سے عرض کرنے کے لیے گئے، اللہ کو عمر کی یہ تائید اتنی پسند آئی، اس کی تائید میں پروردگار عالم نے آیت کریمہ نازل فرما دی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے لوگو، جب تم ازواج مطہرات سے کوئی سوال پوچھنے جاؤ یا کوئی سامان مانگنے جاؤ تو پردے کے پیچھے سے سوال کرنا، پردے کے پیچھے سے کوئی سامان مانگنا۔ اللہ نے تائید میں آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر ابن خطاب جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوگا اگر مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے، نماز کی جگہ بنا لی جائے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے گئے، اللہ نے حضرت عمر ابن خطاب کی اس امر کی تائید میں کلام مقدس میں آیت کریمہ نازل فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ پروردگار عالم نے تائید میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنیز تھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کنیز تھی، تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی ان کے پاس تشریف لے کر کے جاتے، تو دیگر جو ازواج مطہرات ہے ان کو یہ بات ناگوار گزرتی کہ ازواج مطہرات کو چھوڑ کر کے کنیز کے پاس جاتے ہیں۔ جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے کر کے گئے اور فرمایا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، کہ اگر یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں، اللہ تم سے بہتر عورتیں ان کے نکاح میں جو ہے اللہ عطا فرما دیں۔ منع فرمایا اور انہیں تنبیہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی، بغیر کسی تبدیل کے ہو بہو
وہی کلام کو پروردگار عالم نے کلام مقدس میں سیم اسی طرح جیسا کہ حضرت عمر ابن خطاب نے ازواج مطہرہ سے کہا تھا اسی طرح کے جملے کلام مجید میں نازل فرما دیے۔ اسی طرح ایک شخص نماز پڑھا رہا تھا اور نماز پڑھاتے پڑھاتے کلام مجید کی آیتیں غلط پڑھانے لگا، اس نے شراب پی لیا اور ابتدا اسلام میں شراب کی حرمت نہیں تھی، سب پیتے تھے، شراب پی لیا تھا اور شراب پی کر کے امامت کر رہا تھا اور کلام مقدس کو غلط پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب کو یہ بات ناگوار گزری، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور شراب پی کر کے اگر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے کلام مقدس کی صحیح تلاوت نہیں ہوگی، صحیح سے عبادت نہیں ہو پائے گی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کی تائید میں کلام مقدس میں آیت کریمہ نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں رہو تو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے نہ جانا، تائید میں آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اور اس کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پھر میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ لوگ شراب پی لیتے ہیں تو نشے میں آ کر کے اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں، کوئی اپنے باپ پر ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کوئی بیوی کو مارتا ہے، کیا ہی اچھا ہو اگر شراب پر پابندی لگ جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے صرف مشورہ دیا، کلام مقدس کی آیت کریمہ نازل ہو گئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، کہ وہ لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ان سے دور رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر ابن خطاب کی تائید میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اسی طرح ابتدا اسلام میں رمضان المبارک کے مہینے میں رات میں بھی بیوی کی صحبت سے منع کر دیا گیا تھا، دن میں تو بیوی کی صحبت نہیں ہے، روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنی زوجہ سے صحبت کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ابتدا اسلام میں رات میں بھی صحبت سے منع کر دیا گیا۔ چند صحابہ پریشان ہو گئے، حضرت عمر ابن خطاب کو پتا چلا، میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ اگر رخصت مل جائے تو بڑی کرم نوازی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت عمر ابن خطاب کا یہ مشورہ اتنا پسند آیا، کلام مقدس میں آیت کریمہ نازل فرما دی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ پروردگار عالم نے رمضان کے مہینے میں تمہارے لیے تمہاری عورتوں کو رات میں حلال فرما دیا ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بن جاؤ، آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اسی طرح ایک وقت آیا تھا کہ جب کچھ منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی۔ اب یہ بڑی لمبی چوڑی حدیث مبارکہ ہے، میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا، صرف حضرت عمر ابن خطاب کی تائید میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو بلایا، مشورہ کرنے لگے۔ حضرت عمر میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ کا نکاح عائشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا نا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ تو پھر حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا رب آپ کا نکاح ایک ایسی عورت سے کرا دے جس میں کوئی نقص ہو؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ حضرت عمر ابن خطاب کے جملے تھے، پاکی ہے پروردگار عالم کی، یہ عائشہ صدیقہ پر بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑی تہمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو بہو وہی الفاظ کلام مجید میں نازل فرما کر کے حضرت عائشہ کی برت کا اعلان فرما دیا۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ پروردگار عالم نے تائید میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اب آئیے اس سے آپ حضرت عمر ابن خطاب کی اہمیت کو، ان کے مقام کو سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان عظیم صحابہ میں ہوتا ہے جو علم کے بہت بڑے ماہر تھے۔ ابتدا اسلام میں مکہ المکرمہ میں صرف 17 صحابہ ایسے تھے جو علم کی دولت سے مالا مال تھے، ان 17 صحابہ میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اب میں ان کی دور حکومت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حاکم بنے، بادشاہ بنے، اور آپ نے کن کن چیزوں کو رائج کیا اور لوگوں نے کن کن چیزوں سے فائدہ اٹھایا، اور آج تک دنیا حضرت عمر ابن خطاب کے احسان کو نہیں بھول سکتی۔ میں آپ کو بتاؤں جیل کا جو تصور ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے،
जेल का जो तसव्वुर है, आज जेल है ना कि कैदी को जेल में डाल दिया जाता है, इस जेल को सबसे पहले हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने अपने ज़माने में इजाद फरमाया। इसी तरह मुअज्जिन की तनख्वाह, मुअज्जिनों को पहले तनख्वाह नहीं दी जाती, बस ऐसी आज़ान दे दिए जाते, कभी मस्जिद पर वक्त पर आज़ान होती कभी नहीं होती। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुअज्जिनों की तनख्वाह को मुतय्यन फरमाया कि जब तुम मुअज्जिन रखो तनख्वाह दे करके रखो ताकि वक्त पर आज़ान हो जाए। इसी तरह हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे हुकूमत में मसाजिद में रोशनी का एहतमाम फरमाया कि जब तुम अपने अपने इलाकों में मस्जिदें बनाओ तो मस्जिदों में रोशनी का एहतमाम कर लिया करो। मुझे एक हदीस मुबारक का याद आती है कि जब सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो वफात फरमा जाते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं, और उनके बाद हज़रत उस्मान के बाद हज़रत अली मुर्तज़ा जब खलीफा बनते हैं तो एक मरतबा हज़रत अली मुर्तज़ा खिलाफत के दौर में एक इलाके में टहल रहे थे। रात के मौके पर आपने देखा कि मस्जिद में एक चिराग रोशन है, वहां के लोगों को बुला करके पूछा कि मस्जिद में इस चिराग को किसने जलाया। लोग कहने लगे कि उमर इब्न खत्ताब ने अपने दौर में इस चिराग को रोशन किया था। इतना सुनना था, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हाथों को मौला की बारगाह में उठाते हैं, दुआ करते, मौला उमर ने तेरे घर को रोशन किया, मौला तो उमर की कब्र को रोशन फरमा। पता ये चला कि अल्लाह के घर के लिए अगर तुम कुछ देते हो अल्लाह ज़रूर तुम्हें उसका अजर अता फरमाएगा। ये ना सोचना हम मस्जिद में मालो ज़र देते हैं, पता नहीं इसका फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे इतना फ़ायदा मिलेगा, इतना फ़ायदा मिलेगा। अगर तुम्हारे पैसे से मस्जिद की ट्यूबलाइट का इंतज़ाम हो जाता है, हज़रत अली मुर्तज़ा की दुआ से मुझे ये पता चल रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी कब्र में रोशनी का इंतज़ाम फरमा देगा। अगर तुम्हारे पैसे से मस्जिद के पंखे का इंतज़ाम हो जाएगा तो परवरदिगार आलम कब्र में तुम्हें ठंडी ठंडी हवाएं अता फरमाएगा। तो ये ना समझना कि मस्जिद में पैसा दे रहा हूँ तो इसका फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हज़रत अली मुर्तज़ा ने हज़रत उमर इब्न खत्ताब के हक़ में दुआ फरमाई कि मौला उमर ने तेरे घर को रोशन किया है, मौला तो उमर इब्न खत्ताब की कब्र को रोशन फरमाओ। इसके अलावा आज पुलिस का जो महकमा है, आप क्या सोचते हैं ये अंग्रेज़ों की पैदावार है या अंग्रेज़ों ने पुलिस के हवाले से लोगों के माइंड में एक बात बिठाई, एक कानून बनाया गया कि पुलिस का महकमा तैयार हो? नहीं, आज से 1400 साल पहले सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने अपने दौरे हुकूमत में पुलिस के महकमे का इंतज़ाम फरमाया था और आज तक दुनिया इस अजीम महकमे से फ़ायदा हासिल कर रही है। उसके अलावा सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे हुकूमत में माजूर, बेवा, यतीम, इन सब के लिए वजीफ़ों का एहतमाम किया था कि इनको वजीफ़े दिए जाएँ। आज हम चैरिटी खोलते ना, चैरिटी कि गरीबों को डोनेट किया, गरीबों को जो है पैसे देंगे, कुछ डोनेट करेंगे तो गरीबों को फ़ायदा होगा। ये आज की पैदावार नहीं है, ये अंग्रेज़ों की पैदावार नहीं है। ये सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में गरीबों के लिए वजीफ़ा मुतय्यन फरमाया था। ये हज़रत उमर इब्न खत्ताब है कि आपने ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद की है, ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद की है कि अगर मुशरिकीन हज़रत उमर इब्न खत्ताब की सीरत को जब पढ़ते तो कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस्लाम में अगर एक उमर और पैदा हो जाता तो पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा पैदा हो, अल्लाह पैदा फरमा देता और पूरी दुनिया में हर जगह मुसलमान ही नज़र आते, कहीं कुफ़ार नज़र नहीं आते। ये हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अब आइए हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इश्क़ रसूल के हवाले से सिर्फ 2 हदीसें मैं आपके सामने रखूँगा, सिर्फ 2 हदीसें कि उनका इश्क़ रसूल कैसा था, उनकी मोहब्बत रसूल कैसी थी। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मुनाफिक और एक यहूदी, ये दोनों आए। इनके दरमियान आपस में कुछ तकरार हो गई किसी मामले को लेकर के, तो फैसल के तौर पर मेरे आका की बारगाह में ये लोग आए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मामला को सुना और देखा, परखा, दोनों की बातें सुनी, तो मेरे आका ने यहूदी के हक़ में फ़ैसला फरमा दिया। तो जो मुनाफिक था, नाम का मुसलमान, उसने क्या सोचा कि उमर तो बड़े जलाली हैं, कुफ़ारों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं करते, यहूदियों को बर्दाश्त नहीं करते, उमर के पास अगर जाएंगे तो वो मेरे हक़ में ज़रूर फ़ैसला करेंगे, इस्लाम की हिमायत में वो मेरे हक़ में फ़ैसला कर देंगे। यहूदी से कहने लगा वो मुनाफिक मुसलमान,
جو منافق تھا کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، ابھی عمر ابن خطاب کے پاس جانا ہوگا، گئے دونوں، تو یہودی کہنے لگا